نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جی قسط نمبر 8 ہے حیدری ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ 22 جمادی الثانی امیر المومنین خلیفہ اول افضل الخلق بعد رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں کہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ رافضی شیعوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں صدیق اکبر تھے۔ اس حوالے سے جیسے حدیث کی کتابیں آپ پڑھ لیں، مسلم شریف، اس طرح مسند ابو یعلا، مسند ابی یعلا، اس طرح مسند احمد ہے، تہذیب الاسماء ہے، اور اسی طرح ترمذی ہے، ابن حبان ہے، مسند احمد ہے، بخاری شریف ہے، طبقات ابن سعد ہے، ان سب میں موجود ہے کہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ تفسیر خازن پڑھ لیں، تفسیر کبیر پڑھ لیں، اور علامہ ابن کثیر کو پڑھنے البدایہ والنہایہ کہ تمام صحابہ کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، غار ثور میں سرکار کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ میں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق اعظم کا قول بھی لکھا ہوا ہے کہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ سر روافظ کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں مولا علی کا بھی قول لکھا ہوا ہے کہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ تو رافضی ایک بندے رافضی نے کہا کہ غار ثور میں حضور کے ساتھ کوئی اور تھا، تو یہ ویسے ہی بیوقوفانہ باتیں کرتے رہتے ہیں رافضی شیعہ ذاکر۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سب کا اتفاق ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا، مولا علی سرکار کا، چوتھا نمبر ہے۔ تو ساری امت کا بھائی اتفاق ہے، مفسرین، مورخین، سب کا اتفاق ہے۔ تو رافضی شیعہ کو ہم توبہ کی دعوت دیتے ہیں، بھائی توبہ کرو، نبی کے چاروں یاروں سے محبت کرو۔ ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پارا، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے غار ثور والا، یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر تھے، کہ اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ مفسرین کو پڑھ لیں، مورخین کو پڑھ لیں، پھر محدثین کو پڑھ لیں، جیسے حدیث کی بے شمار ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ صحابہ کا اتفاق ہوا، یہاں تک کہ روافظ نے بھی لکھا ہوا ہے، روافظ نے بھی انکار نہیں کیا کہ غار ثور میں سرکار کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نبی کے یار تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، اور آپ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کی قبر روضہ رسول میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بنی۔ آپ سب سے بڑے عاشق ہیں، عاشق اکبر ہیں، امام المتقین ہیں، امام الصحابہ والے بیت ہیں، صحابہ ہوں، والے بیت ہوں، آپ میں سب سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے ہم حیدری دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ بھی جاری کر دیں گے۔ اس والے سے ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں یوٹیوب، سوشل میڈیا پر، تو ان ویڈیوز کو سن کر آگے شیئر کریں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہرحال یہ جو روافظ شیعہ ہوتے ہیں نا، ویسے اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں جھوٹی۔ کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ غار ثور میں حضور کے ساتھ کون تھے، تو ان کی باتوں پر یقین نہ کیا کریں۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ غار ثور میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔